بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا، تو یاد رکھو پھر کیا ہوگا، اعلان بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالی سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول سے ایک جنگ کی قسم تم نے شروع کی۔ لوگوں کو ستانا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اسی لیے یہ جو مربی ہوتے ہیں نا، تربیت کرنے والے، یہ غور نہیں کرتے۔ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 12-13 برس ایسی عمر میں، تو بچپنا ہوتا ہے نا، ہمسایوں کو ادھر ادھر کہیں پتھر پھینک دینا، کسی کے دروازے پہ گھنٹی بجا دینا، کسی کو تنگ کرنا، خاص طور سے اس عمر میں بچوں کو بچانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ خبردار کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی تنگ کرتا ہے اور کسی کی بد دعا لگ جاتی، اگرچہ اللہ معاف بھی کرتا ہے، مگر کبھی کسی کی بد دعا لگ جاتی ہے اور زندگی بھر پھر بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے، اس میں ایک اللہ نے جنگ کا کیوں کہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سود خور، وہ ستاتا رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، بلیک میل کرتا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرو گے۔ لوگوں کی کسی مجبوری سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے۔ اصول کی بات، ایک آدمی ایک چیز بیچنے کو آیا اور کہتا ہے صاحب یہ چیز 200 کی لے لیجئے، میرے گھر میں بیماری ہے، مجھے پیسے چاہیے، اور پتہ ہے کہ یہ چیز 500 روپے کی ہے، کبھی بھی آدمی اس سے 200 میں نہ لے، پوری قیمت یا تو ادا کرے اور یا بتا دے کہ میں اس کو نہیں خرید سکتا۔ کسی کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہ اٹھائے، یہ چیز بڑی مہنگی پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو عادت پڑ گئی برے کاموں کی، اور وہ اپنے گھر سے نکلا، ذوالکفل اس کا نام تھا، رات کو نکلا اور ایک خاتون اسے مل گئی، تلاش کر رہا تھا، تو جب اپنے گھر اسے لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے کہا جب اس نے اسے لٹایا تو اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اس بات کو جانے دے اور تو نے جو کرنا ہے کر لے اور پیسے مجھے دے دے۔ 60 روپے جو اس زمانے کے تھے، اس پہ سودا اس کا طے ہوا۔ اس نے کہا نہیں تم بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑ دے۔ اس نے پھر اصرار کیا، اس نے کہا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی ظلم نہیں۔ اس نے کہا میں نے جبر کیا؟ اس نے کہا کوئی جبر نہیں۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں؟ اس نے کہا اگر میرے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک دانہ کسی خوراک کا باقی ہوتا تو میں یہ بری حرکت کبھی نہ کرتی، ہمارے ہاں ایسا فاقہ آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے کپڑے پہنے اور 60 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور اس سے کہا چلی جاؤ، میں تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا اس نے اتنی اچھی یہ بات کی ہے کہ ہم اسے ضرور توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ اور پھر اس کی توبہ کی توفیق ہوئی اور 3 دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے دروازے پہ لکھ کے آؤ کہ غفر اللہ للکفل، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، خدا نے بخش دیا۔ یہ ہے چیز۔ اسی کے بالکل برعکس دیکھو، جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اتنی بری حرکت کرتے ہیں کہ اس کی نحوست انہیں دیکھنی پڑتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر محسوس ہوتی ہیں، اب جب آتی ہے نا سختی
پھر سوچتا ہے کہ میں نے ایسی حرکت کون سی کر دی، کدھر پھنس گیا ہوں، کدھر سے مصیبتیں آ رہی ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے کسی کی مجبوری سے جو فائدے اٹھائے تھے اب یہ اس کی نحوست پڑ رہی. اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی تربیت کرے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کسی کو ناحق تنگ نہیں کرتے. یہ سود میں یہی چیزیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور انہیں کہو اگر تم ایسے حرکتیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو گے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تمہارے لیے ہیں رؤوس اموالکم، تمہارا اصل مال. راس کہتے ہیں سر کو، اور رؤوس اس کی جمع ہے. تو تمہارے مالوں کے سر یعنی اصل مال، راس المال جسے کہتے ہیں، وہ تمہارا ہے. 100 روپے دیے اور اس پہ 103 روپے سود وصول کرتا رہا. اب توبہ کر لی، 3 روپے چھوڑ دے اور اپنا اصل مال یعنی 100 روپے وہ آدمی واپس لے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا تمہیں واپس ملے گا. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرنا، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. دونوں چیزوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا کہ نہ تم ظلم کرنا اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تم تو ظلم کر رہے تھے 100 کے 103 لے کے، اور اگر یہ کہیں کہ 100 بھی نہ لو تو یہ تم پہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، زیادتی ہے. جو اصل مال ہے اپنا واپس لو. یہ ہے اعتدال، یہ ہے بالکل ایسی راہ جو درمیان کی راہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے دونوں طرف کو بیلنسڈ کر دیا نا، کہ نہ تم ظلم کرو نہ وہ ظلم کرے. لا تظلمون ولا تظلمون.